لیکن بس ان کا مزاج ہوتا ہے. اچھا, تو بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو بہت پیار سے سمجھایا, یا ابتی, اے میرے ابا, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے کہیں آپ کے اوپر, آپ رحمان کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو. سورہ مریم میں پورا رکوع ہے اس پر. بہت سمجھایا مگر ابراہیم علیہ السلام کے والد تیار نہ ہوئے, دھمکیاں دینے پر آ گئے. لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا میں تجھے. کیسی دھمکی ہے. ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں اور دوسری طرف سے پتھر مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں, یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, اے میرے, پورا رکوع ہے, آپ جا کے پڑھیں سورہ مریم میں. لیکن جب دھمکی ملی ہے تو ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے ایک تو میں تمیز سے بات کر رہا ہوں. دیکھو, ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے. میں سمجھا کے تھک گیا ہوں, مگر ان میں عقل ہی نہیں, بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھا کے تھک گیا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے تو اس دن سنا دی کھری. میں نے کہا آپ پڑھے رہتے ہو. تو میں نے کہا یار, نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا بت پرستی کرنا؟ بولو بھائی, وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اور بت پرستی زیادہ بڑا گناہ ہے یا بتوں کو بنا کے باقاعدہ بیچنا, یعنی بت پرستی کو فروغ دینا, یہ تو اور بڑا گناہ ہے. دوسری بات, میں نے کہا آپ جتنے پکے نمازی ہو, آپ زیادہ پکے ہو یا ابراہیم علیہ السلام زیادہ پکے تھے؟ بولو نا. وہ تھے. اور آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو دو انتہاؤں کا مقابلہ ہوا ہے, اللہ کے خلیل کا اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا. اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے خلیل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور مقابلے میں اس وقت روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن, کیونکہ بت بنا کے باقاعدہ بیچ رہے ہیں. لیکن اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی سخت جملہ اپنے والد کے لیے استعمال نہیں کیا. اس میں جہاں بت پرستی کی مخالفت ہے وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا ہے. وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا. دوسری بات, بیٹا جب اپنے باپ سے کوئی مخالفت کرتا ہے کسی چیز کی, تو اس میں بیٹے کی رائے میں غلطی کا امکان بھی تو ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے بیٹے کی رائے غلط ہو یا ابا کی رائے صحیح ہو. اور اگر مان لیا کہ بیٹے کی رائے صحیح ہے, ابا کی غلط ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابا کو بیٹے کی رائے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور وہ اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے ہوں. جب ہم میں سے کسی کا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو تو یہ بھی تو امکان ہے نا کہ بھائی ابا صحیح ہوں, اور یہ بھی امکان ہے کہ میں صحیح ہوں, لیکن وہ اتنا معاملہ پیچیدہ ہو کہ ابا اپنے آپ کو بےچارے صحیح سمجھ رہے ہوں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو بات کر رہے تھے اس میں 100% ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے, اور ابا 100% غلطی پر تھے, اور سمجھ بھی رہے تھے کہ میں کس پر ہوں, غلطی پر, کیونکہ اتنا معاملہ پیچیدہ نہیں تھا کہ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے. تو اتنی واضح بات میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے سخت جملہ والد کے خلاف بولو نہیں نکالا. نرم لہجہ سمجھا رہے ہیں, محبت سے سمجھا رہے ہیں, اور آگے سے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. جبکہ ہم میں سے کسی کا اپنے باپ سے جھگڑا ہو تو معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا. ممکن ہے ہم غلطی پر ہوں, وہ کس پر ہوں, صحیح پر. ایسے موقع پہ بدتمیزی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا باپ کے ساتھ. بولو بھائی, یہاں کیا کرنے آئے ہیں بھائی آپ لوگ, بتائیں نا. سیکھنے آئے ہیں نا. میں بھی سیکھنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ, میرے والد تو دنیا میں نہیں ہیں, تو میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ مجھے ان کے لیے دعا کی توفیق مل جائے کہ مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو مسلمان کے لیے اللہ نے کتنا زبردست راستہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی تو موت کے بعد ان کے لیے استغفار کی کثرت کرو اور ان کے لیے صدقات و خیرات کرو. یہ کتنا بڑا اللہ نے آپشن رکھا ہوا ہے مسلمان کے لیے, تو مایوسی نہیں رکھی. تو میں بھی اس لیے یہ بات کیا کہہ رہا تھا, میں والدین کی جو ہے نا اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو تلافی ہو سکتی ہے, لیکن اگر زندہ ہیں تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بتا دیا.
کہ اتنے نیک آدمی ایک طرف اور اس کے مقابلے میں اللہ کے اتنے بڑے دشمن، لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں کون ہے؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، تو اب بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا، تو اپنے باپ کا احترام کیا کرو اللہ کے بندے۔ ایک شخص آیا میرے پاس پہلے، یار میرے ابا بوڑھے ہو گئے ہیں، عجیب الٹی باتیں کرتے ہیں، گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، اتنی بری گالیاں والدہ کو دیتے ہیں، مجھے بھی دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کیا؟ میں نے کہا بھائی اتنے بڑے ہو گئے، ابا کی عمر کتنی ہے؟ کہہ رہے 60 سال۔ میں نے کہا کتنی زندگی رہ گئی ہے، برداشت کر لو یار، اب ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے 60 سال میں؟ میں نے کہا دے دیتے ہیں تو اب چھوڑ دو۔ کہہ رہی ہیں یہ تو بری بات ہے۔ میں نے کہا بری ہے، لیکن اب آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے۔ ہاں ابا کے ابا زندہ ہوتے نا، وہ آتے میرے پاس، یعنی آپ کے دادا آتے، بولتے میرا 60 سال کا بیٹا ایسے، میں ان کو کہتا لگاؤ ذرا جا کے جانا اس کو۔ دادا زندہ ہوتے، اس لیے کہتا ہوں جلدی شادیاں کرو اللہ کے بندو، دادا بن جایا کرو جلدی عمر میں۔ دادا کا اپنا مزہ ہے، خدا کی قسم، باپ بننے کا وہ مزہ نہیں جو دادا کا مزہ ہے۔ باپ بننے میں نقصان ہے، خود پالنا پڑتا ہے بچہ، اور دادا بننے میں فائدہ ہے کہ بچہ آپ کا ہے، پالے گا کون؟ اس کا باپ پالے گا۔ فری کے مزے ہیں دادا کے، بچوں سے دادا کو جتنی محبت ہوتی ہے باپ کو تھوڑی ہوتی ہے۔ نانا کو، دادا کو جو اپنے نواسوں سے، پوتوں سے محبت ہوتی ہے وہ باپ کو نہیں ہو سکتی۔ تو دادا اور نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ ان کی عورتیں، بوڑھی عورتیں گڑیاؤں سے کھیلتی ہیں، گڑیاؤں سے، کتوں سے کھیلتی ہیں۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہمارے نانا تھے، اتنے سارے پوتے نواسے ان کی گود میں آ کے بیٹھتے، اچھے کدھر کو تم جا رہے ہو، اور دیر سے نکاح کر رہے ہو، نہ دادا بن رہے ہو نہ نانا بن رہے ہو۔ تو وہ بندہ آیا نا، میرے ابا صحیح نہیں چل رہے تو میں نے کہا آپ کے، میرا دل چاہ کے میں اس کو بولوں گے دادا ہوتے نا تو وہ آتے تو میں شکا۔ اب ابا کو کیا کر سکتے ہو بھائی؟ ابا کے لیے دعا کرو، محبت سے، پیار محبت سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اسی طرح نصیحت۔ تو ماں کا بھی یہی معاملہ ہے، ماں کا بھی یہی ہے، ماں سے بھی آپ کو بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے، ماں سے بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ تو اور اخلاق کے معاملے میں ماں کا حق اللہ نے باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تعظیم شریعت میں باپ کی زیادہ ہے، تعظیم، اور نرم لہجے سے بات کرنے میں ماں کے ساتھ اخلاق کی ویلیو زیادہ ہے۔ تعظیم کا مطلب علماء یہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی والدہ آئیں، آپ احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے۔ باپ آیا، احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تو یہ زیادہ غلط۔ تو حسن اخلاق میں ماں کا مقام زیادہ، اور تعظیم میں باپ کا۔ تعظیم میں باپ کا اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، اور سربراہ کی ہمیشہ تعظیم زیادہ، کیونکہ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دھمکی ملی ہے تو کیا فرمایا؟ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر مہربان ہے تو میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ سے باپ سے وعدہ کیا تھا تو مغفرت کی دعا مانگ لی، اللہ نے پھر کیا کر دی؟ پابندی لگا دی کہ مشرک کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک اور سبق ملتا ہے کہ باپ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَہْجُرْنِی مَلِيًّا، مجھے چھوڑ دو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے، کیونکہ وہاں رہنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ میں اور بیٹے میں بہت زیادہ اختلافات اگر ہو رہے ہوں اور اتنی نوعیت کے ہو گئے ہوں کہ باپ تو دین پہ نہیں آ رہا، لیکن اس گھر میں رہ کر بیٹے کے لیے اپنا دین بچانا مشکل ہو گیا ہے، تو پھر بیٹے کو چاہیے کہ وہ گھر چھوڑ دے، لیکن باپ سے حتی الامکان رابطہ رکھے۔ ہمارے پاس